بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا پسندیدہ میزبان محمد خلیل قادری، اور آپ شمع نیوز 24 سے شمع عقیدت پروگرام میں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ملک پاکستان سے مختلف شخصیات ہوا کرتی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کے اوپر ان کے اس حوالے سے پروگرام ہوتا ہے۔ ہم ان سے نعت بھی سنتے ہیں، ان سے کچھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پنڈی اسلام آباد کی ایک بہت ہی معروف شخصیت الحاج قاری محمد وحید حنیف صاحب موجود ہیں۔ میں پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں قاری صاحب آپ کا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ جی، خیر و عافیت ہے، سب مالک کا بہت کرم احسان۔ قاری صاحب میں چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ سے بلا تاخیر و تمہید اپنے سننے والوں کے لیے حمد باری تعالیٰ سے ہم پروگرام کا آغاز کریں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ بہت ہی خوبصورت ایک کلام آج، بلکہ جب میں نے اس پروگرام کا بتایا دوستوں کو تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کر کے بلکہ مجھے کہا بھی تھا کہ ایک نیا کلام ہے، وہ بہت ہی پیارا ہے، وہ آپ پیش کیجیے گا، اور چند دوستوں نے اور بھی کہا ہے، تو انشاءاللہ میں اس کے مطابق وہ کلام پیش کر دیتا ہوں، تو ضرور بسم سماعت اللہ۔ کیجیے گا۔ خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل میں وہ التجا میں تھا خوشا وہ دل حرم پاک۔ در کرم پہ صدا دے رہا تھا، اشکوں سے در کرم پہ صدا دے رہا تھا، اشکوں سے جو ملتزم پہ کھڑے تھے، میں ان گداؤں میں تھا خوشا وہ دل حرم پاک۔ غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھ
خدا سے عرض و گزارش کیتا میرا خوشا وہ دل حرم پاک طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا طواف کرتا تھا پروانہ وار کعبے کا جہان عرض و سما جیسے میرے پاؤں میں تھا خوشا حرم پاک مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا مجھے یقین ہے میں پھر بلایا جاؤں گا کہ یہ سوال بھی شامل کہ یہ سوال بھی شامل میری دعا میں تھا خوشا وہ دن حرم ماشاءاللہ بڑا پرسوز آغاز کیا آپ نے قاری صاحب. ہمارے شمع مدت کے جو ناظرین ہیں، ہمارے شمع نیوز 24 کے ناظرین، سوال پوچھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو حضور کی نعت سے وابستہ؟ کس عمر سے آپ نے نعت خوانی کا آغاز کیا؟ جی الحمدللہ میں بچپن سے ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہا ہوں اور تقریباً 19 سے میں نے نعت پڑھنا اسٹارٹ کیا ہے، 88-19 سے. پھر باقاعدہ مجھے یہ پتہ چلا کہ جی نعت کا ایک اس طریقے سے سیکھنا بھی پڑتا ہے اسے. تو پھر الحمدللہ میں نے استاد محترم، بہت ہی شفیق استاد، جناب بہت ہی شفیق استاد کہ انہوں نے مجھے اتنا علم دیا نعت کے بارے میں، جناب اشفاق رحمانی صاحب، اللہ ان پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جو ماشاءاللہ سبی الدین سبی رحمانی صاحب کے بھی پیر بھائی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے سبی رحمانی صاحب ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے پورے نعت کی اس دنیا میں. تو الحمدللہ بس وہیں سے
اسٹارٹ لیا اور ابھی تک الحمدللہ حضور کی ثنا کر رہے ہیں، اور اسی طرح جب تک جان میں جان انشاءاللہ کریں گے، اور بس اللہ اسی میں بٹھائے، اسی میں اٹھائے، یہی ہماری دعا ہے۔ قاری صاحب آپ نے نام لیا صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا، وہ ان کی خدمات کو بالکل ہم انشاءاللہ کسی پروگرام میں ٹریبیوٹ پیش کریں گے، ان کو بھی، ان کی خدمات کو، نعت کے لیے ان کی کوششیں اور اسلوب کے لیے ان کی کوششیں قابل تحسین ہے۔ اچھا حضور، ہمارے ناظرین کے لیے کچھ سنائیے، کیا سنائیں گے، کیا سنانا پسند کریں گے؟ جی میں انشاءاللہ ایک کلام ہے وہ جو میں بچپن سے ہی پڑھتا آ رہا ہوں اور ہم نے سنا ہے، بہت ہی میرے روحانی استاد الحمدللہ جناب سید فصیح الدین سہروردی دامن برکاتہم عالیہ، ماشاءاللہ، ان کا پڑھا ہوا کلام ہے، انشاءاللہ میں سناتا ہوں آپ کو۔ بسم اللہ۔ میں بیت سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بیت سکوں یہ مجال کیا، میں بیٹھ سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جانے منزلیں کہ یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، میں بیٹھ سکوں یہ مجال کیا، جو تمہاری جالی سی متصل ہے، سکون کے پیچھے خجل خجل، جو تمہاری جالی سے متصل ہے، سکون کے پیچھے خجل خجل، نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میں بیٹھ سکوں یہ مجال کیا، میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، تو بنا
کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے میں بیٹھ سکوں یہ مجال کیا یہ گمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے یہ گمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے میں بیٹھ سکوں یہ مجال کیا وہ حبیب رب کریم ہے وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے ان فکر ہے میری آپ کی انہیں چاہتا کوئی اور ہے میں بیٹھ سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلے کہ یہ راستہ کوئی اور ہے میں بیٹھ سکوں یہ مجال کیا ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت بڑا لطف آیا. اور حضرت فصیح الدین سہروردی صاحب بھی تیسری نسل ماشاء اللہ حضور کی نعت سے جڑی ہوئی ہے، اور سہروردیہ نعت فاؤنڈیشن جو ہے اس کی بھی بہت ساری نعت کی خدمات کے لیے خدمات ہیں. اچھا حضور، کھانے میں آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ یہ سوال کیا ہے فیس بک پر ہمارے ویورز نے. کھانے میں جو مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کھا لیتے ہیں جناب. کوئی اسپیشل کوئی چیز کوئی فیوریٹ ڈش؟ بس فیوریٹ ڈش مجھے زیادہ جو ہے نا وہ ایک تو اچار گوشت بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے علاوہ میٹھے میں بھی بس الحمدللہ جو اللہ کی نعمت مل جائے تو اچھی طریقے سے بس. اور رنگ کون سا پسند کرتے ہیں؟ رنگ تھوڑے سے شوق کلر ہوں، جیسے یہ بھی میں نے پہنا ہوا ہے اس طرح کا شوق کلر میں پہنتا ہوں زیادہ، اور پسند ہے مجھے اس طرح. اور وائٹ میں پہنتا ہوں زیادہ اکثر. لیکن اچھا وحید بھائی، آپ کون سے شعراء کو پڑھتے ہیں زیادہ؟ کون سے شعراء کو؟ میں تو آپ کے کلاموں سے سمجھ گیا آپ کے ذوق کو، لیکن ناظرین کے لیے ایک سوال آیا ہے ہمارے کسی چاہنے والے نے کیا کہ آپ کون سے شعراء کو زیادہ پڑھتے ہیں؟ جی میں زیادہ تر ادیب رائے پوری صاحب کو ہی پڑھتا ہوں، اور اس وقت جو ہے نا مجھے تقریباً کو نئے کلام مل رہے ہیں. سید حبدار قائم صاحب ہیں، اٹک سے ان کا تعلق ہے، وہی مجھے کلام دیتے نئے،
پڑھنے کے لیے. اور علامہ ریاض الدین سہروردی صاحب ماشاءاللہ اللہ ان پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے, ان کے درجات کو عطا فرمائے. زیادہ کلام ان کے بھی پڑھتا ہوں جی. اور سبیر رحمانی صاحب کے بھی کافی کلام ہیں. مظفر باقی صاحب کا ماشاءاللہ ان کا بھی میں زیادہ کلام پڑھتا ہوں. جس طرح کی محفل ہو اس کے مطابق ہی کلام چوز کر کے پڑھا جاتا ہے. تو سبیر رحمانی صاحب کا کلام پیش کریں آپ ہمارے ناظرین کے لیے. جی ابھی جو میں نے شروع میں ہم شریف پڑھی ہے وہ بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے, تو میں نے آغاز بھی اسی سے کیا ہے. جی پھر ایک کوئی کلام پیش کریں نا, بسم اللہ. ان کا کچھ وہ اس کی تازگی کچھ اور طرح کی ہے. جی میں بلکہ آپ نے مجھے کہا ہے تو میں یہاں سے ایک نکال لیتا ہوں ذرا تھوڑا سا. اقبال عظیم صاحب کو ماشاءاللہ میں نے کافی پڑھا ہے. بسم اللہ کریں. اقبال عظیم سے شروع کر دیں. چلیں آ گئے ہیں سامنے تو شروع کر دیں. کیا بات ہے ان کی بھی. اچھا میں ضرور انشاءاللہ باہر کلام. جی میں انشاءاللہ میں آپ کو اچھا جی میں آپ کو نیا کلام ان کو سناتا ہوں ابھی. ایک بسم اللہ جی بسم اللہ. اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری عمر میں یاروں کہ دنیا دیکھوں. اب تو بس یہی دن ہے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے. میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. اب تو بس ایک ہی دن ہے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. اب تو بس یہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. آخری عمر میں ماشاء اللہ جی بہت خوب بہت خوب, بہت لطف آیا. اچھا حضور, یہ جو مطلب آپ نے تو باقاعدہ سیکھا ہے,
तो ये गले शले का भी कोई ख्याल रखना पड़ता है, ये भी कोई चक्कर है, ऐसा कुछ कोई सिलसिला है नात पढ़ने के लिए, या ये कुदरती चीज है? इसमें माशाल्लाह आपने सवाल में आपने खुद ही जवाब दे दिया है। एक तो देखें, इसमें ऐसी बात है कि कुछ आवाज बनाई जाती है कि जी मैं आवाज को सेट कर लूं और जिस तरह के सुर को मिला लूं, उसके साथ कर लूं, सेटिंग कर लूं सुरों की, वो तो सीखना है, वो तो काम सीखने का है। आप उसको सीखेंगे, बाकायदगी से क्लास लेंगे, फिर उसमें अल्फाज हैं, अल्फाज के उतार चढ़ाव हैं, सुर के उतार चढ़ाव हैं। लेकिन जो आवाज अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होती है, तो उसके लिए कोई गले में परेशानी या आवाज का अलाप लगाना, ज्यादा ऊंचा पड़ना, ये अल्लाह की तरफ से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक एजाज दिया है कि बस पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं हम। तो बाकी जितने भी हमारे सीनियर सनाखा हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हम सीखते रहते हैं, हर चीज़ को देखते हैं, फॉलो करते हैं उन्हें कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह पढ़ रहे हैं। लेकिन आजकल मैं चाहता हूँ कि जो हमारे नए नात खान आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि उन्हें अच्छे कलाम पढ़ने चाहिए, अच्छे शोरा मैं आता हूँ नए 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 सनाखानों की तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं, प्रैक्टिस कितनी देर करते हैं? ये बड़ा जरूरी है, ये वाली बात शेयर करना। देखिए, सबसे बड़ी बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ये करम फरमाया इस नाचीज़ पर कि अल्लाह ने अपने हुजूर की सना के लिए इस नाचीज़ को चुन लिया और आवाज़ दी है अल्लाह ने। अल्लाह उसी तरह रखे हमें। तो प्रैक्टिस जो है ना, बाखुदा मैं आपको कहूँ कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, महफिलें होती हैं, बस उसी में पढ़ते हैं। प्रैक्टिस का एक वक्त होता है, एक टाइम होता है, रियाज करते हैं लोग, लेकिन कोई भी इस तरह का मेरे पास मामला नहीं होता कि उसको बैठा जाए बाकायदा। हाँ, कि कलाम को परखने के लिए, उसको देखने के लिए बैठ के उसके अल्फाज को बनाना और उसके सुर बनाना, एक बार बन जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यही बात है। चलिए हुजूर, अब कौन सा कलाम सुनाएंगे? अब किस शायर को सुनाएंगे? बल्कि आप तो जिसको भी पढ़ते हैं लाजवाब कर देते हैं। मैं अभी अल्लामा रियाजुद्दीन सुहरावर्दी साहब का लिखा हुआ एक और कलाम है, मुझे बहुत ज़्यादा अपने उस पर बड़ा पसंद है और फरमाइश भी की जाती, काफ़ी इसको लोग सुनते हैं। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। इसमें एक किस्म की ये नात शरीफ भी है और मनक़बत शरीफ भी इसमें है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम लिखा है, बहुत खूबसूरत कलाम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़ालिम ने किया तंग तेरी आल पे जीना, या शाह मदीना, दरिया के किनारे है मगर बंद है पीना, या शाह मदीना। प्यासों की हुसैन बिन अली प्यास बुझाए, महशर में पिलाए। प्यासों की हुसैन बिन अली प्यास बुझाए, महशर
میں پلائے ہے حکم یہاں ان کو نہ کچھ کھانا نہ پینا یا شاہ مدینہ بے جرم خطا پر ہے گڑی سخت یہ آئی ہے تیری دعائی بے جرم خطا پر ہے گھڑی سخت یہ آئی ہے تیری دہائی تیروں سے چھدا تیرے نواسے کا ہے سینہ یا شاہ مدینہ دریا کے کنارے ہے مگر بندے پینا یا شاہ مدینہ آسی ہے ریا اس کی طرف گاہ گزر ہو رحمت کی نظر ہو آسی ہے ریا اس کی طرف گاہ گزر ہو رحمت کی نظر ہو محشر میں ملے تیری شفاعت کا سبیلہ یا شاہ مدینہ دریا کے کنارے ہے مگر بندے ہے پینا یا شاہ مدینہ. ماشاء اللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ ہم سب کے دلوں کو منور کر رہے تھے. اچھا حضور، کیا کہیں گے ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیا کہیں گے نئے آنے والے لوگوں کو کہ نعت کے حوالے سے اگر نعت خان بننا چاہے تو اسے بیسک کون سی 3-4 چیزوں پر عمل کرنا چاہیے جس سے وہ ایک نعت خان بن جائے؟ دیکھیں جی، حضور کا نعت خواں بننا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑا شرف ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پریشانی کا باعث بنتی ہیں. وہ جتنے بھی ہمارے آرگنائز ہیں جو محفل سجاتے ہیں وہ بھی گائے بگائے یہ بات کرتے ہیں، اور دوست احباب بھی کرتے ہیں یہ بات کہ دیکھیے نعت اچھی پڑھ لینا یہ اللہ کی طرف سے دین ہے کہ انسان پڑھے، اچھی طریقے سے پڑھے، دل لگا کے پڑھے. لیکن اس کے بعد کہ آپ کے جو اپنے اخلاق کا معاملہ ہے نا، اس کی درستگی چاہیے. آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، احسان ہونا چاہیے. کہ اگر آپ کو کوئی آرگنائزر کال کرتا ہے، ہمارے جو آج کل معاملات بنے ہوئے ہیں نعت خانوں کے، میں معذرت چاہتا ہوں سب سے، کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا، تنقید نہیں کر رہا، میں اصلاح کر رہا ہوں. ایک تو
جب انہیں کوئی کال کرتا ہے کہ جی آپ ہمارے محفل میں آئیں گے تو ٹائم ہے آپ کے پاس، تو وہ کہتے ہیں جی میں آپ کو بتاؤں گا ٹائم ہے کہ نہیں ہے. یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی نا کہ آپ کے پاس اگر ٹائم ایڈجسٹ ہوتا ہے تو آپ انہیں سیدھا کہہ دیں، اپنے پیچھے لگائیں نا کہ جی آپ ہمارے پیچھے لگ جائیں، جی ہمیں کال کرتے رہیں، آپ ٹائم نہ دیں انہیں. تو یہ دل شکنی ہے، ان کی دل آزاری ہوتی ہے. پھر دوسری بات کہ نعت خواں ایسا ہو کہ جس پر حضور کی سیرت تو کم از کم جج رہی ہو نا، حضور کی سیرت سنت مبارکہ آپ کی پوری ہو نعت خواں کی، کہ جس سے دیکھ کے کوئی یہ کہے کہ واقعی یہ حضور کا ثنا خواں ہے، نعت خواں ہے، اور حضور کی سیرت صورت اپنائی بھی ہے اس نے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے مکمل ایک دائرہ اخلاق اس کا ہونا چاہیے. اور دیکھیں نعت انسان کے اندر تبدیلی بدلاؤ پیدا کرتی ہے، تو وہ بدلاؤ اگر نعت خواں میں نہیں آ رہا تو وہ دوسروں میں کیا بدلاؤ لائے گا. بات یہ کہ جو حضرت علامہ اقبال فرما دیے کہ دل میں اتار دو بات، تو بات دل میں اتارنی ہے تو بات کب دل میں اترے گی؟ جب آپ کے اندر اپنی بات یعنی کہ وہ بات آپ کے اندر اتری ہو. ہمارے استاد محترم یہی کہتے تھے کہ بیٹا یہاں تک نہیں بننا نعت خواں، گلے سے نہیں ہے، یہ اندر کی بات ہے. اپنی روحانیت کو صحیح کریں، دل آزاری نہ کریں، دل نہ دکھائیں کسی کا. ٹائم ہے تو دے دیں، نہیں ہے ٹائم تو آپ انہیں یہ نہ کہیں کہ جی نہیں یہ نہیں ہے، آپ انہیں اپنا ٹائم دے دیں. انہیں سوٹیبل لگتا ہے تو آپ سوٹیبل لگتا ہے تو آپ کہیں ٹھیک ہے جی بسم اللہ میں بھی آ جاتا ہوں، کوئی ایشو نہیں. مقصد یہ کہ ایک تو یہ بڑا فقدان ہے ہمارے اس وقت نعت خوانوں میں کہ بس اللہ ہی سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ ہی انہیں جو وہ پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بھی اتار دے وہ بات. تو میں بھی یہی دعا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ حضور کی سنت مبارکہ الحمدللہ وہ پوری رکھیں، مکمل طریقے سے رکھیں، کہ کوئی دوسرا بھی دیکھ کے آپ کو کہے کہ یار یہ واقعی حضور کا امتی ہے اور حضور کے مکمل سیرت صورت ہر چیز اپنائی ہوئی ہے. تو میری ریکویسٹ ہے اپنے نعت خوانوں سے کہ وہ ضرور اس پر عمل کریں اور اپنی بھی ماشاء اللہ روحانیت کو، اپنے سارے معاملات کو ٹھیک کریں. اور آپ سے ہی دیکھیں ایک ممبر شریف پر جب ایک عالم یا کوئی امام تقریر کر رہا ہوتا ہے، خطبہ دے رہا ہوتا ہے، سب کا رجحان اس کی طرف ہوتا ہے. جب ایک نعت خواں ممبر رسول پر بیٹھتا ہے، وہ بات کرتا ہے، وہ نعت پڑھتا ہے، تقریباً اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں جس کی ثنا کر رہا ہوں انہوں نے ہمیں کیا چیز، کیا ہمیں دے کر گئے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے. غور طلب بات یہی. بس اللہ سب کو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا حضور اب کیا سنائیں گے ہمیں؟ کو منقبت پیش کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے یوم بھی جا رہے ہیں، اگر کوئی ہے کلام تو پلیز پیش کریں. جی میرے پاس سید امتیاز شاہ صاحب کا ایک نیا کلام آیا ہوا ہے جو ماشاءاللہ خطیب درگاہ سے بری امام اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. جی امتیاز حسین شاہ کاظمی صاحب کا ایک نیا کلام انشاءاللہ وہ میں آپ کو سناتا ہوں. سنائیں، بسم اللہ. جی خلافت کی امامت کی امی صدیق اکبر ہیں. واہ بہت اعلیٰ. امامت کے امی صدیق اکبر ہیں، خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں. محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں. واہ میرے آقا کے قدموں پہ نچھاور کر دیا سب کچھ. میرے آقا کے
قدموں پہ نچھاور کر دیا سب کچھ، وفا ان کا رہا خاصا ہنسی سے دی کہ اکبر ہے، خلافت کے امامت کے امی سے دی کہ اکبر ہے، صداقت میں عدالت میں سخاوت میں شرافت میں، صداقت میں عدالت میں سخاوت میں شرافت میں، نمونہ مصطفیٰ قابل یقین سے دی کہ اکبر ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ امامت کے امی سے دی کہ اکبر ہے، نکالا سانپ نے جو سر لگا دی، جانداروں پر نکالا سانپ نے جو سر لگا دی، جانداروں پر فدائے رحمت للعالمین سے دی کہ اکبر ہے، خلافت کے امامت کے امی سے دی کہ اکبر ہے، نبی کی آل اور اصحاب سب محبوب ہیں، لیکن نبی کی آل اور اصحاب سب محبوب ہیں، لیکن عجب یہ سلسلہ ہے دل نشی سے دی کہ اکبر ہے، تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا کر سید، تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا، اگر سید سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں سے دی کہ اکبر ہے، خلافت کے امامت کے امی سے دی کہ اکبر ہے، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق کہ اکبر ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت کلام تھا حضور۔ مجھے بس آخری میں جیسے آپ نے پڑھنے والوں کے لیے کچھ بتائی باتیں، سننے والوں کے لیے بھی اگر کوئی پیغام دینا چاہیں اور اس کے بعد پھر منقبت پیش کریں، اور ہم اجازت لیں گے اپنے تمام ہی ناظرین کرام سے۔ آپ زیادہ سے زیادہ پروگرام کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹس کیجئے، اور یہ سوال جو ہے اس کو ہمارے آج کے پروگرام کے روح رواں اور ہمارے سی ای او شمع نیوز کے چودھری رستم صاحب نے بھی مجھ سے یہ سوال کا کہا تھا، تو بسم اللہ آپ اس پر بھی اپنے افکار و خیالات کا اظہار کریں، اور پھر انشاءاللہ منقبت، اور پھر ہم انشاءاللہ اپنے ناظرین سے اجازت لیں گے۔ جی جناب خالد بھائی، دیکھیں جس طرح کا ایک ٹرین چل پڑا ہے کہ بھئی آپ نے فلاں نعت خواں کو بلانا ہے اور اس نے یہ کلام پیش کرنے ہیں، سننے والے اس وقت جو ہے نا، اہل ذوق اس وقت کے معاملات میں آج کل
تھوڑے سے کمی کا احساس ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ پڑھنے والے نے جو پڑھ دیا، اگر وہ کوئی بھی شعر پڑھ رہا ہے، مسئلہ یہ ہے نا کہ اہل ذوق جو ہے نا، اہل ذوق وہ اس طرح سنتے ہیں کہ اشعار کے لفظ بلفظ سنتے ہیں، اس کے معنی سنتے ہیں، تو آپ کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت بالکل محو ہو کے سن رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایک الفاظ کے اوپر غور ہوتا ہے ان کا، تو وہ اس کو سنتے ہیں۔ اور جیسے ایک عوامی محفل ہوتی ہے، جیسے اسٹیج وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس میں انداز نعت خوانوں کے پڑھنے کی کچھ اس طرح ہیں کہ بس وہ پڑھے جا رہے ہیں، لوگ سنے جا رہے ہیں، نہ سمجھ آ رہی ہے نہ سمجھایا جا رہا ہے۔ محفل ختم ہو گئی تو اس کی روحانیت اس بندے میں اندر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ذوق وہ کلام پڑھے، نعت خواں وہ کلام پڑھے کہ جو اندر اتر جائے، تو پھر وہ اس کو سنتے ہیں، اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بس آپ نے شور مچا دیا، شور مچا کے نعت خواں، ایک مثال دے رہا ہوں، وہ شور مچا کے چلا گیا، آپ نے بھی سن لیا، ایکو چل پڑا جی، 4x4 چل رہا ہے جی، ایکو بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، سارے معاملات ہو رہے ہیں، لیکن وہ واہ واہ واہ، پڑھائی کر کے وہ چلے گئے۔ آپ نے کہا جی واہ کیا پڑھا ہے، اب پڑھا کیا ہے پتہ ہی نہیں چلا، پڑھا بڑا اچھا ہے جی، کیا پڑھا ہے پتہ ہی نہیں ہے جی، کیا شعر پڑھا ہے پتہ ہی نہیں جی، میں نے سنا ہے پتہ ہی نہیں ہے جی۔ تو جی وہ کلام سنیں کہ جو سمجھائیں، نعت خواں بھی سمجھائیں کہ بھائی میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں، اس میں اس چیز میں اس کو لکھا گیا ہے، اس لیے لکھا گیا ہے، مناجات ہے، منقبت ہے، آج کل پتہ ہی نہیں ہے، وہ پڑھے جا رہے ہیں، آپ سنے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی۔ میری اگر بات بالکل آپ جی کو بالکل، آپ نے نہیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں حضور۔ اب کون سی منقبت پیش کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم اجازت لیتے ہیں ناظرین سے؟ جی میں بلکہ ایک مجسمہ، پورا ایک مجموعہ جو ہے نا وہ دے دیتا ہوں آپ کو، ایک گلدستہ ہے بڑا خوبصورت لکھا گیا ہے، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ تو اس میں حق چار یار اور واہ واہ واہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا بھی ذکر خیر آ جائے گا۔ سیدہ پاک کا بسم اللہ جی، خاتون تو جنت، میں چاہتا ہوں کہ کلام آپ کی نظر کروں، جی سنیے گا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ، حضرت صدیق اکبر مرحبا، حضرت صدیق اکبر مرحبا، ہے دعائیں رحمت للعالمین، ہے دعائیں رحمت للعالمین، حضرت فاروق اعظم با خدا، 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 حضرت عثمان ذوالنورین سے حضرت عثمان ذوالنورین سے
آقا کہتے ہیں واہ 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 آقا کہتے ہیں نے کی حیا آقا کہتے ہیں نے کی حیا آقا کہتے ہیں نے کی حیا علم قادر فاطمہ کے سر کا تاج سبحان اللہ سبحان اللہ علم قادر فاطمہ کے سر کا تاج حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت مولا علی مشکل کشا مشکل کشا حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت مولا علی مشکل کشا ہے غلامی پنجتر ہم بھی کمال پنجتن کا دل میں جلتا ہے دیا پنجتن کا دل میں جلتا ہے دیا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے نذرانے عقیدت پیش کر رہے تھے جناب الحاج قاری محمد وحید حنیف صاحب. میں پروگرام میں آپ تشریف لائے, آپ نے اتنا وقت دیا, بہت مشکور ہوں آپ کا. اپنی جانب سے شمع نیوز 24 کی پوری ٹیم کی جانب سے حضور آپ نے بہت ہمیں وقت دیا, بہت اچھے اچھے کلام سنائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, آپ بھی اپنی فیڈ بیک سے ہم سب کو آگاہ کیجیے اپنے میسج کے ذریعے کہ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا, آپ کو قاری صاحب سے نعت کے حوالے سے باتیں ان کی کیسی لگی, ان کے کلام کیسے لگے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان محمد خلیل قادری کو شمع عقیدت سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.